الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شہریار داؤد اور اس وقت میں حرم کعبۃ اللہ شریف کے باہر والے صحن میں بیٹھا ہوں اور اپنی قوم پاکستانی تاجروں سے اپنی قوم کے پاکستانی تاجروں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں 3 دن پہلے عمرے پر یہاں آیا ہوں لیکن دل میں پاکستان چھوڑ آیا تھا۔ کیوں؟ سیلابی ریلوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اتنی زیادہ اموات، اتنا زیادہ ڈیزاسٹر میں نہیں سمجھتا پچھلے 75 سالوں میں ہوا ہوگا جتنا اب ہوا ہے۔ کیا یہ نیا ہوا ہے؟ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو عذاب مت کہیے۔ عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے۔ یہ ایم این ایز، ایم پی ایز، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے دکاندار، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کارخانے دار، یہ کیوں بچ جاتے ہیں؟ آخر یہ عذاب غریبوں پر ہی کیوں آتا ہے؟ یہ عذاب ہے، اسے عذاب مت کہیے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بدماشی ہے۔ میں حرم کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن کیا فرما رہا ہے سورہ قصص کے اندر؟ غور کیجئے، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے اور تو اس میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے، کیا؟ دولت، اور تو اس دولت میں سے جو کہ اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ لینا نہ بھول، اور تو احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے، اور ملک میں فساد انگیزی تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سن لیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا کہ بھائی تم اپنا مال بیچو، اس میں سے اپنا حصہ لو، لیکن یہ کیا کہ تم جھڈوں کی بات بتاؤں میں ابھی آپ کو، جھڈوں سے مجھے ایک رپورٹ ملی کہ جو 30 روپے کی شاپر بیگ بڑا سا ملتا تھا، تھیلی، بہت بڑی تھیلی، وہ 280 روپے میں بیچی گئی۔ پتہ ہے اس تھیلی کا کام کیا کرنا تھا؟ انہوں نے کفن کی جگہ اپنے مردوں کو اس تھیلی میں لپیٹ کے قبروں میں دفنانا تھا، کیونکہ قبریں گیلی ہیں، دفنانے کی جگہ اس وقت خشک موجود نہیں ہے۔ 30 روپے کی تھیلی پلاسٹک کی 280 روپے کی بیچی جا رہی ہے۔ یہ فساد برپا کرنے کی سازش نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مال دولت دیا تھا کہ تم اسے اللہ عز و جل کی راہ میں آخرت کا گھر خریدنے کے اندر خرچ کرنے کے بجائے لوگوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو؟ نفع بات کرتے ہیں لوگ کہ اسلام میں تو، شریعت میں تو نفع کی کوئی حد مقرر نہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا شریعت میں نفع کی کوئی حد مقرر نہیں؟ عثمان غنی کو بھول گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ آیا، لوگ آئے مال خریدنے کے لیے، عثمان تمہارا مال آ رہا ہے اونٹوں پر، ہمیں کتنے میں مال دو گے اپنا؟ کیونکہ قحط پڑ گیا تھا اس وقت مکے میں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو نفع، بہت اعلیٰ نفع میں اپنا مال کا سودا کر دیا۔ پوچھا ہمیں 10% منافع پہ دو گے؟ کہا یہ تو بہت کم ہے۔ 20% منافع پہ؟ بولا نہیں۔ 50% منافع پہ دو گے؟ بولا نہیں، میں تو اس سے کہیں زیادہ بھی۔ بولا 100% منافع پہ اپنا مال دو گے؟ کہا ارے نہیں بھائی، میں تو اس کا سودا اس سے بھی کہیں زیادہ کر چکا ہوں۔ بولا کس نے تم سے خریدا؟ بولا میں نے اپنے رب سے سودا کر دیا ہے، میں قحط کے اندر اپنا یہ مال فری میں بانٹوں گا، پورے مدینے کے اندر میں یہ اپنا سارا مال فری میں بانٹوں گا، اور فری میں بانٹ کر اپنے رب سے ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر پاؤں گا، ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر پاؤں گا۔ تو کیا ہمارے دکاندار یہ نہیں کر سکتے کہ مناسب نفع؟ نہیں، نفع پر نہیں، بلکہ عین کاسٹ ٹو کاسٹ پہ، قیمت در قیمت پر نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں اگر اس وقت ہمارے دکاندار حضرات اگر ان کی استطاعت ہے، اور جو یقیناً ہے، تو وہ کہہ دیں اگر یہ کہ یار ہم قیمت کے بغیر فری یا اپنی کاسٹ کی نصف قیمت پہ 50%، یعنی جو ہماری کاسٹ ہے 50% ہم اپنی جیب سے اس کی سبسڈی کر کے ہم جو ہے نا یہ مال بانٹ دیتے ہیں، لیکن ایسا کون کرے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ زمین پر فساد بپا کرنے والے نہ بننا، کیونکہ جب ناجائز منافع خوری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، اسنیچنگ ہوتی ہے۔ جب لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا تو پھر لوگ چھین لیتے ہیں، اور کچھ باغیرت باضمیر لوگ ہوتے ہیں تو وہ
خودکشیاں کر لیتے ہیں. بتائیے آپ کے ناجائز کیا 2000 سنا 700 800 کا 1500 کا ٹینٹ تھا, 2000 کا ہوا, 2000 سے 5000 کا ہوا, سنا 12000 کا بک رہا ہے. مجھے صحیح معلوم نہیں ہے. اگر جس کو صحیح پتا ہو اس ویڈیو کے آخر میں کمنٹس میں اپنا ضرور میری تائید یا میری تکذیب کر دیجیے گا. اللہ فرماتا ہے زمین پر فساد پھیلانے والے, بپا کرنے والے مت بنو, کیونکہ زمین پر جب تم فساد بپا کرتے ہو تو ملک میں امن تباہ ہو جاتا ہے, اور جب امن تباہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہیں دگنی سزا دے گا. یہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ اسے دگنی سزا دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم جو چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ میں علماء کے نام سے بھی ہاتھ جوڑ کر التجا کروں گا اس وقت, خدا کے لیے آئیں, اپنا حق ادا کریں, بتائیں لوگوں کو ناجائز منافع خوری حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. مال کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. تھیلی میں نے کہا 30 روپے کی 280 روپے کی بک رہی ہے. 1000 روپے کی چیز 10,000 روپے میں بک رہی ہے. خشک فوڈ نہیں مل رہا, دالیں, ارے کھانا پکائیں گے کہاں, کیا کریں گے, کیسے کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم خاموش رہیں گے؟ یار ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا تو حق بھی نہیں بنتا. تو سنیے, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کتنے لوگوں نے قتل کیا تھا؟ 4 ٹانگیں اس کی کس لوگوں نے کاٹی تھی؟ 4 افراد نے نا. ہزاروں کی بستی تھی, اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی نیست و نابود کر دی, ختم کر دی, صفحہ ہستی سے مٹا دی. آج یہ 75 سال سے ہمارے اوپر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہونے والی زیادتیوں کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے, چپ رہتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. آج میں مکے میں رہ کر پاکستان کے لیے, پاکستان کے رہنے والوں کے لیے, اللہ کے کعبے کے اندر شام کو میں نے الحمدللہ دعائیں کیا رو رو کر کہ یا اللہ, طواف کیا میں نے ان تمام سیلاب زدگان کے لیے, میں نے سارے کا سارا ایصال ثواب ان تمام شہداء کے لیے, ان مرحومین کے لیے جو اس سیلاب کے اندر وفات پا گئے. اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے رحم کرو. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میرے نبی نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. ارے ذخیرہ اندوزی چھوڑ دو, ارے خدا کے لیے منافع ناجائز منافع خوری چھوڑ دو, اپنے دروازے کھول دو, اپنے خزانوں کے منہ کھول دو ان غریبوں کے لیے جن کے پاس اپنے میتیں دفنانے کے لیے خشک زمین نہیں ہے. خدا کے لیے میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ آگے بڑھیے, سب آگے بڑھ کر اس مشکل وقت کے اندر پاکستان کو بچائیں. نہ صرف پاکستان کو بچائیں بلکہ آگے آئندہ آنے والے خدا نخواستہ یہ جو ایسے ڈیزاسٹر آئیں, ایسی ناگہانی آفات آئیں, تو ہمیں اس کا رکاوٹ, اس کی روک ابھی سے کرنی ہوگی. ابھی سے ہمیں جو ہے نا اپنے حکمرانوں کا گھیراؤ کرنا پڑے گا, ان کا گریبان پکڑنا پڑے گا. یہ مالدار جا کے 50-50 روپے بانٹ کر آ رہے ہیں اپنی زمین بچانے کے لیے, انہوں نے جو ہے نا وہاں پر پشتے توڑ دیے, انہوں نے جو ہے نا کام کیا کر دیا. آپ کو نہیں پتا کیا؟ مجھے نہیں پتا, سب کو پتا ہے. خدا کے لیے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر ان ظالموں کا ہاتھ روکیں, کہ ظلم کا برداشت کرنا بھی ظالم کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آج کعبۃ اللہ شریف کے باہر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں, یا رب العالمین ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ظالموں سے نجات دے. یا رب العالمین انہیں توفیق دے کہ یہ اپنا مال مفت لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں. اے اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ جا کر کے ان غریبوں, ناداروں, مساکین کو, یہ مسکینیت سے بھی جو ہے نا نچلے درجے پر چلے گئے ہیں, اے اللہ ہمیں آگے بڑھ کر اپنے ان پاکستانیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. مذہب, رنگ و نسل, مسلک, مذاہب کی تمام مولا کریم بالائے طاق رکھ کے آگے بڑھ کر انسانوں اور پاکستانیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے تجھے تیرے کعبۃ اللہ شریف کی عزت اور حرمت کا واسطہ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرما, اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. اس میں جتنے لوگ وفات پا گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. یا رب العالمین جن کے نقصان ہوئے, زمینیں گئیں, فصلیں گئیں, گھر بار گئے, بچوں کی مائیں گئیں, بچوں کے والدین گئے, والدین کے بچے گئے, پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. یا رب العالمین ان کو جو ان کے نقصانات ہوئے ان کا بہترین نعم البدل عطا فرما. یا رب العالمین بہترین نعم البدل عطا فرما. یا اللہ ہمارے مالداروں کو اس دنیا میں یہ جنت کمانے کا ایک بہترین موقع ملا ہے, کہ اللہ انہیں جنت کمانے کی توفیق دے, انہیں اپنے خزانوں کے منہ کھولنے کی توفیق دے. تیرا وعدہ ہے کہ تو اس کی راہ میں خرچ کرو تو وہ ایک کے بدلے 70 گنا عطا کرتا ہے. اے پروردگار سونے حبیب کے صدقے میں ہمیں
عثمان غنی جیسا سخاوت کا جذبہ عطا فرما، عبد الرحمن بن عوف جیسا سخاوت کا، ابو موسیٰ اشعری جیسا سخاوت کا جذبہ عطا فرما، سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جیسا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے وطن پر رحم فرما، یا آفت ٹال دے، بلائیں ٹال دے، مصیبتیں ٹال دے، ناگہانی آفتیں بلائیں ٹال دے۔ یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر دعا کرنے، یا اللہ ٹال دے، معاف کر دے پروردگار، ہم سب کو معاف کر دے۔ آمین 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 بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔